یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یروشلم شہر دنیا کے تینوں ابراہیم کے ریلیجن یعنی کہ یہودی، کرسچن اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت سے متعلق انتہائی اہم ہے، خاص طور پر مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ کرسچن اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہاں پر ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ کبھی ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار آج بھی بالکل صحیح سلامت ہے، یعنی دیوار گریاں، اور یہ اس وقت بھی وہاں پر رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد دنیا کے اندر اس کو بھیج کر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو ایک بار پھر سے قائم کر دے، جیسا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ مختصر یہ جان لیں کہ اسے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ یہودیوں کی پہلی باقاعدہ عبادت گاہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ کبھی کسی عبادت گاہ کا تصور نہیں تھا۔ اس عبادت گاہ کے اندر مقدس صندوق سکینہ بھی رکھا ہوا تھا، اور اسی تعمیر کے دوران جب اچانک سے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے اسے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا، اور اسی نسبت سے اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہودی قوم کی ناشکری اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر کئی مرتبہ عذاب نازل کیا، اور 2 مرتبہ یروشلم شہر پر حملہ ہوا، جس کے اندر ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پہلا حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کیا اور دوسرا رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، اور اس دوران ہیکل اور سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مقدس تابوت سکینہ اچانک سے کہیں غائب ہو گیا، اور یہودی قوم دنیا کے اندر در بدر ہو گئی، اور یروشلم شہر کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فتح کر کے یہاں پر ہیکل کی جگہ مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا تو شہر مسلمانوں کی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ شہر ہزاروں سال سے بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کی ملکیت تھی۔ یہودی کتابوں کے مطابق ان کا یہ مسیحا جس کے آنے کے لیے وہ دن رات رو رو کر اس کی دیوار کی گریا کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ تب نازل ہوگا جب اس مسجد اقصی کی جگہ اس ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے گا، اور اس سے پہلے 5 سرخ رنگ بچیا کی قربانی اللہ کو پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد وہ مسیحا ان کا بادشاہ بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، اور ایک بار پھر سے ان کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر قائم کر دے گا۔ جبکہ اللہ نے وہ مسیحا تورات کے اندر موجود پیشین گوئی کے مطابق آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر اس قوم کے اندر بھیج دیا تھا، جسے اس قوم نے دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جو ان کا مسیحا دنیا کے اندر ظاہر ہوگا وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس گناہ عظیم کے بدلے کے طور پر یعنی اصلی دجال ظاہر ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں، صرف اور صرف 1 ہی سال کی بات ہے؟ جی ہاں، صرف 1 سال کی، کیونکہ یہودیوں نے اب 5 بچیا کی قربانی مسجد الاقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، تیسری عالمی جنگ یعنی جنگ ہرمجدون کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ جگہ جگہ برکت کے درخت لگانا شروع کر دیے گئے ہیں، جنہیں یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے، اور یہ وہ واحد درخت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو جنگ میں پناہ دے گا۔ آج کی ڈیٹ میں جگہ جگہ پر اسرائیل کے اندر اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کئی دہائیوں تک اس لال بچے کا انتظار کیا، جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر موجود ہوا کرتی تھی، لیکن اب ناپید ہو چکی ہیں۔ یہاں اسرائیل میں لال رنگ کی بچیاں موجود تو ہیں، لیکن تورات کے اندر اس بچے کی ایک نشانی یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہ مکمل طور پر لال ہوگا، اور اس کا ایک بھی بال کسی اور رنگ کا نہ ہوگا، اس کے جسم پر کوئی نشان موجود نہ ہو، اور نہ ہی وہ کبھی کسی کام کے اندر استعمال کیا ہوا ہو۔ اس کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب ہو۔ اسرائیل میں اس وقت کئی ایسی گائے موجود تو ہیں جو کہ پیدائشی طور پر مکمل لال ہوا کرتی ہیں، لیکن بڑے ہوتے ہوتے ان کا رنگ بدل جاتے ہیں، جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اسرائیل نے ایسی گائے کی تلاش پوری دنیا کے اندر شروع کر دی، اور آخر کار صرف 1 سال پہلے یعنی 2022 کے اندر اس کی یہ تلاش اس وقت ختم ہوئی جب امریکن ریاست ٹیکساس کے اندر انہیں یہ 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئیں،
جن کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو کہ تورات کے اندر اس قربانی کے جانور سے متعلق ان کے مطابق الوہم یعنی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کسی عبادت یا بڑے کام کے لیے ایسے ہی لال بچیوں کی قربانی پیش کیا کرتی تھی، جبکہ قرآن کے اندر اس کا رنگ شوخ پیلے رنگ کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ جس بچہ کو یہودی سرخ کہہ رہے ہیں وہ اصل کے اندر مکمل طور پر سرخ یا لال نہیں ہے، بلکہ یہ یلو یعنی پیلے شیڈ کے ساتھ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سرخ اور پیلے رنگ کا مکسچر ہے، کیونکہ اصل سرخ رنگ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے آج تک ہزاروں سال کی ایولیشن کے اندر بھی کوئی پیلے رنگ کی ایسے گائے یا کبھی نہیں دیکھی اور نہ کبھی موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے اللہ کے حکم پر اس بچیا کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا کہ یہودی قوم کے دل سے بال نامی مجسمے کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہودیوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑ دی، جس کے بدلے میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم شہر کو تباہ کر دیا، اور یہودی پوری قوم اپنی اپنی جان بچا کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اب یہودی کیونکہ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اسی دوران یہاں پر لال رنگ کی بچیاں ناپید ہو گئیں، جبکہ جو یہاں پر موجود تھی ان کے اندر مختلف رنگوں کا مکسچر شروع ہو گیا۔ 1948 کے اندر جب اسرائیل کا وجود بنا تب سے لے کر آج تک اس بچے کی تلاش شروع ہو گئی، اور 2018 کے اندر یہ خبر آئی کہ وہ لال بچیاں اسرائیل کو مل گئی، پر وہ پرفیکٹ نہیں تھی۔ ٹائم ٹو ٹائم مینٹالٹی طور پر اسرائیل کے اندر پیدا ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے اندر بھی ناکامی ہوئی۔ آخرکار 2022 کے اندر ان لال رنگ کی بچیاں کو ڈھونڈ کر 16 ستمبر کو اسرائیل لایا گیا، جہاں پر انہیں خاص نگرانی کے اندر کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، اور اس کا ایک بھی بال کسی اور رنگ کا نہیں، اور نہ ہی کبھی بیمار ہوئے، اور نہ ہی ان پر کوئی کام کروایا گیا۔ اور 2022 تک جب کرونا کا ٹائم تھا تب بائی چانس ان کے کانوں پر کوئی ٹیگ نہیں لگایا گیا، جیسا کہ امریکہ کے اندر عام طور پر جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے کانوں پر کچھ نہ کچھ ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ جانور اس قربانی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ان بچیاں کی عمر 1.5 سال ہے اور 2 سال کی ہے، 2 سال یعنی صرف 1 سال باقی ہے۔ ان کی قربانی اگر اس دوران اس کے اندر مزید کوئی ڈیفیکٹ نہ نکل آئے تو بائبل کے مطابق نمبرز کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس بچیا کی قربانی کے بعد اس کی راکھ کو ہیکل کے اندر موجود پادریوں یا ربی جو کہ اس کی قربانی کرے گا اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وہ شخص ایسا ہو جس کے کبھی کسی مردہ چیز کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، بلکہ بالکل پاک ہو، اور ایسے ہی 7 کے قریب ربی کو یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھا ہے۔ بس ان کی بچیا کی قربان ہونے کا انتظار ہے، صرف 1 سے 1.5 سال کا انتظار ہے۔ اس قربانی کی تیاری زیتون کے پہاڑ پر، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد الاقصی کا نظارہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر جگہ جگہ پر برکت کے درخت لگائے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہودی قوم یہ بات جانتی ہے کہ یہودیوں کی تورات، کرسچن کی انجیل اور مسلمانوں کی صحیح حدیث کے اندر واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے، جو کہ حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، یعنی جنگ ہرمجدون۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اپنی ملٹری ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کو اتنا مضبوط کیوں کر رہا ہے کہ اسے امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی آخر کس بات کا ڈر ہے؟ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو مضبوط کس لیے کر رہا ہے؟ جواب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جنگ ہرمجدون کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں تو 99 جنگ کے اندر قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم شہر کا ایک میدان ہی بیان ہوتا ہے، اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب مسجد الاقصی کو ان بچیا کی قربانی کے بعد شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، تو پوری مسلم دنیا ایک طرف اور یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان دوسری طرف ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہودی شکست کھا کر بھاگیں گے تو ایک درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جس کا نام غرقد، اس ایک درخت کے علاوہ کوئی بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا۔ اور آج یہ درخت آپ کی پیشین گوئی کے مطابق جگہ جگہ پر یہودی قوم نے ہر پہاڑ پر لگاتی نظر آتی ہے، کیونکہ جنگ کے لیے میدان کے اندر اونچی جگہ سب سے اہم ہوتی ہے،
یہ قوم اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکی ہے، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، پر ہم مسلمان ابھی تک سو رہے ہیں۔ عالمی میڈیا میں بار بار آپ کو جب بھی مسجد الاقصیٰ کا ذکر دیکھنے کو ملے گا تو جان بوجھ کر آپ کو یہ گولڈن ڈوم دکھایا جائے گا، جبکہ مسجد الاقصیٰ اس گولڈن ڈوم میں موجود نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج پر اپنی سواری براق کو باندھا تھا۔ اب بار بار اس گولڈن ڈوم کو مسجد الاقصیٰ کی جگہ پر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے شہید کر کے اس کی جگہ ٹیمپل بنائیں گے، تو عام لوگوں کو احساس نہ ہو کہ اصل مسجد الاقصیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس گولڈن ڈوم کو ہی مسجد الاقصیٰ سمجھ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل مسجد الاقصیٰ کو کسی زلزلے کے ذریعے یا پھر اس کی بنیادوں کو خود سے گرا کر اسے قدرتی حادثے کا نام دے دے، جیسے کہ وہ پہلے بھی مسجد الاقصیٰ کو اپنی بنیادوں کو تابوت سکینہ اور جادو کی کتابوں کی تلاش کے لیے اندر سے کھدوا چکے ہیں۔ پر یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہے، اور اس کے بعد اس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے والے ہیں۔ اور اب ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ قرب قیامت کے حالات کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اب توبہ کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا بدل رہی ہے۔ آج ہم انسان آخری ٹائم کے اندر جی رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے پیشین گوئیاں جو اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی تھی، ہماری نظروں کے سامنے حقیقت بن رہی ہیں۔ سو اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔